السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ اعجاز حسین سیفی افریدی آپ کی پیر و مرشد کا کیا نام ہے اور آپ کون سی پیر و مرشد کی مرید ہو؟ تو بھائی اس مختصر کلپ میں تو ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے مرشد مبارک کا مکمل تعارف آپ کو کروا سکوں، لیکن ہاں کچھ مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بھائی وہ عظیم ہستی جس سے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بچپن ہی سے بیعت کی سعادت حاصل ہوئی، وہ عظیم ہستی جس کی صحبت اور محنت اور نظر کرم سے ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات حاصل ہوئی، ہم نے سیکھ لیے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا بھی سیکھ لیا۔ وہ عظیم ہستی جس کی وجہ سے ہم نے حق پا لیا، ہدایت پا لیا، راہ راست پا لیا۔ وہ عظیم ہستی جنہوں نے مجھ پر شفقت کی، مجھ پر انتہائی مہربانی کی اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ سیفیہ شریفی میں وہ خلافت بھی دے دیا مجھ فقیر کو۔ اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن بعض مشائخ اپنے نالائق مریدوں کو بھی کبھی کبھی وہ حکمت کے سبب خلافت دے دیتے ہیں۔ تو بھائی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عظیم ہستی یعنی میرا پیر و مرشد۔ اس ویڈیو میں آپ اسے دیکھ سکتے ہو، یہی میرا پیر و مرشد ہے، جناب قطب وقت ولی کامل پیر طریقت و رہبر شریعت مولانا محمد گلشرین سیفی سے مبارک حفظہ اللہ و دامت برکاتہم۔ یہی میرا پیر و مرشد ہے اور یہی میرا تربیت کرنے والا ہے۔ تو یہ عظیم ہستی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ جناب قطب الاقطاب مجدد دوران اخندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک رحمہ اللہ کے متقدمین اور جید خلفاء میں سے ہے۔ اور ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں خود فرمایا تھا کہ جب میں حضرت اخندزادہ سیف الرحمن صاحب رحمہ اللہ کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوا تو اس وقت مبارک سرکار رحمہ اللہ کی پیر و مرشد مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمہ اللہ تازہ وفات ہوئی تھی اور ان کی قبر مبارک کی مٹی وہ بالکل تازہ تھی۔ تو اس وقت مبارک سرکار رحمہ اللہ سے بیعت ہوئی اور مبارک سرکار رحمہ اللہ نے بڑے کم عرصے میں ہمارے پیر و مرشد کو خلافت دی اور اپنا مطلق خلیفہ بنایا۔ تو میرا پیر و مرشد تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے اور انتہائی متقی ہے، اور ہم نے شریعت پر انہیں انتہائی سختی سے کاربند دیکھا۔ فرائض، واجبات، سنن اس پر تو انتہائی سخت ہے ہی، لیکن مستحبات پر بھی انتہائی سختی سے کاربند ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی اس دور فتن میں۔ تو ہمارے پیر و مرشد مبارک کیا اوصاف ہم آپ کے سامنے ذکر کریں۔ بالکل دنیا سے کنارہ کش اور دنیا سے بے رغبت، کوئی شوق نہیں دنیا کے متعلق اسے، بس اللہ کی رضا میں دن اور رات مصروف ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ بھی وہ محنت کرتا ہے، ہمیں توجہات کرتا ہے، ہمارا تربیت کرتا ہے۔ اور میرے مرشد نے دین اسلام کی خاطر، اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کی خاطر بڑے تکلیفی جیلے اور بڑے وہ امتحانات اللہ کی طرف سے ان پر آئے، لیکن میرے مرشد مبارک نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا اور ڈٹے رہے اور اللہ کی رضا کے لیے، اہل سنت والجماعت کے لیے خدمات کرتے رہے، حتیٰ کہ کئی بار ان کو ہجرت بھی کرنا پڑی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خیر میں اپنے مرشد کی کیا باتیں کروں گا، بس جو بھی میرے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھے گا، جب وہ ان کے معمولات دیکھے گا، ان کے وہ باتیں سنیں گا، ان کے للہیت و اخلاص دیکھے گا اور اس طرح سے اللہ کے رضا میں مست ہونا دیکھے گا میرے پیر و مرشد کا، تو ان کو بالکل پرانے زمانے کے اولیاء کرام یاد آ جائیں گے۔ اور اس طرح سے ہمارے پیر و مرشد سے کبھی عجیب اور غریب قسم کی کرامات اور تصرفات بھی ظاہر ہوتے ہیں جو یقیناً ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جو میں بھول گیا، ہمارے پیر و مرشد دراصل افغانستان سے اس کا تعلق ہے، لیکن ساری عمر چونکہ پاکستان میں گزارا ہے، اسی لیے یہاں ہی رہتا ہے شب قدر کے علاقے میں۔ اور آخر میں بس اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے، اور میں اس بات پر اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم ہستی کا مرید بنایا۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔